انسان کی عظمت کیا ہے. پہاڑ، جمادات، نباتات، حیوانات، ان سب کے بیچ انسان کی کیا حیثیت ہے. اسی طرح دوسرے ایپیسوڈ میں بھی میں نے آپ کو مقام انبیاء کی بابت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء انسانوں میں کتنے عظیم لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہی ہستیوں کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے چنا ہے. یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں آتے رہے، اور سب سے اخیر میں نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آج جن کی سیرت کی بات ہم نے آپ کے سامنے چھیڑی ہے، جس کا پیغام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو آئیے آج اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی سیرت کی طرف چلتے ہیں. اور آج کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن. آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہمیں پیغام سیرت النبی اس ایپیسوڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بابت کیوں سنایا جا رہا ہے. ہمارے لیے تو دلیل ہمارے نبی کی وہ زندگی ہے جو 40 سال کے بعد کی ہے. جب آپ نبی بنا دیے گئے تھے، اس کے بعد آپ نے جو اعمال کیے، اس کے بعد آپ کے جو کارنامے ہیں، اس کے بعد کی آپ کی جو سیرت ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے. ہمیں آپ کے بچپن اور آپ کے جوانی کی وہ عمر جو 40 سال سے پہلے کی ہے، آخر ہمیں اس سے کیا لینا دینا. لیکن ناظرین کرام، اسلامی بہنوں، عزیز بچوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، نبوت سے پہلے کی آپ کی جوانی، قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف ستھرے بچپن کو، آپ کی بے داغ جوانی کو، آپ کے دعوے نبوت کی سچائی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، آپ پڑھیے سورہ یونس سورۃ نمبر 10 کی آیت نمبر 16. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کہ اے قریشیو، دیکھو میں تو دعوے نبوت سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان جیتا رہا، زندگی کا ایک حصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر تم نے میری 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی دیکھی اور تم نے امین اور صادق کہا، تمہیں ایک جھوٹ بھی میری زندگی میں کہیں نہیں ملا، تو آج آخر 40 سال کے بعد میں اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ گویا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی زندگی، یعنی آپ کا بچپن اور آپ کی بے داغ اور صاف و شفاف جوانی، اس کے جو واقعات ہیں، اس کی جو صداقت ہے، اس کی جو سچائی ہے، وہ آپ کے دعوے نبوت کے لیے دلیل ہے. اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، کس انداز میں آپ نے گزارا، آپ کی جوانی بے داغ کیسی تھی، آپ نے کس انداز میں لوگوں کے درمیان اپنی جوانی کو گزارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. جب تذکرہ بچپن کا آتا ہے تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب دیش کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور جس دن آپ کی پیدائش ہوئی یہ کچھ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، اور عیسوی سن کے اعتبار سے 571 عیسوی چل رہی تھی. اور یہ وہ سال تھا جس کو عرب کے لوگ عام الفیل کہا کرتے تھے، یعنی ہاتھی والے واقعے کا سال. وہ سال جس میں ابرہہ اپنی ہاتھیوں سمیت خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، یہ وہی سال ہے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. دلیل یہ ہے کہ اس بات پر تو تمام تاریخ لکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار ہی کے دن پیدا ہوئے. تو جب 571 عیسوی کے سال میں آنے والے ربیع الاول کے مہینے کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے سوموار آئے اور کن کن تاریخوں میں آئے، تو پتہ چلتا ہے کہ 571 عیسوی کے ربیع الاول میں 9 ربیع الاول کو سوموار ہی کا دن پڑتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے میں ایک بات ناظرین آپ کو اور بتاؤں کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو اس سے 2 مہینہ پہلے آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو چلے تھے، یعنی آپ کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی. واقعہ یوں ہے کہ جب بی بی آمنہ حمل سے تھی اور ابھی پیدائش کو 2 مہینے باقی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ شام کے ایک تجارتی سفر پر گئے جس کو سیریا کہا جاتا ہے. تجارت اور کاروبار سے واپس ہوتے ہوئے، مکہ لوٹتے ہوئے راستے میں آپ بیمار ہو گئے، اور آپ جب یثرب کے مقام پر پہنچے تو بیماری زیادہ بڑھ گئی، وہی یثرب جس کو آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے. چنانچہ آپ وہاں ٹھہرے، یثرب میں آپ نے قیام کیا اور آپ کا علاج وہی ہوتا رہا. لیکن بس اللہ کو منظور تھا، قضا آ پہنچی تھی، آپ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے. یثرب ہی میں یعنی مدینہ منورہ جو آج ہے، اسی مقام پر آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں نابغہ الجعدی کے مکان میں
آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ ہمارے نبی کی پیدائش۔ یہ در یتیم جب آنکھیں کھولتا ہے، اس دھرتی پر جب ان کا وجود آتا ہے، اس دھرتی پر جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ یتیم ہوتے ہیں۔ ایسے میں پیدائش کی خبر بی بی آمنہ ان کے دادا عبد المطلب کو بھیجتی ہیں۔ عبد المطلب کے لیے اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر اتنی خوشکن ہوتی ہے کہ وہ شاداں و فرحاں اس خبر کو سن کر تشریف لاتے ہیں، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ سے دعا فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کا نام محمد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد و پیش میں جو شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی ہے، ان میں ایک تو آپ کی والدہ آمنہ ہے، اسی طرح آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، آپ کے چچا ابو طالب کا بھی دست شفقت ایک لمبے زمانے تک آپ کے ساتھ رہا، آپ کے سر پر رہا، جسے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اسی طرح جب آپ پیدا ہوئے تو ابو لہب کے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام ہے سویبہ، جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن آپ کے چچا ابو لہب کو جا کر کے بتایا، خبر دی۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے سویبہ اپنے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری کتاب النکاح 5101 نمبر کی حدیث میں ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح ابو لہب نے اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر لانے والی خاتون سویبہ جو لونڈی تھی انہیں مارے خوشی کے ابو لہب نے آزاد کر دیا۔ جب تذکرہ بچپن کا آتا ہے تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب دیش کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور جس دن آپ کی پیدائش ہوئی یہ کچھ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، اور عیسوی سن کے اعتبار سے 571 عیسوی چل رہی تھی، اور یہ وہ سال تھا جس کو عرب کے لوگ عام الفیل کہا کرتے تھے، یعنی ہاتھی والے واقعے کا سال، وہ سال جس میں ابرہہ اپنی ہاتھیوں سمیت خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا۔ یہ وہی سال ہے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دلیل یہ ہے کہ اس بات پر تو تمام تاریخ لکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار ہی کے دن پیدا ہوئے۔ تو جب 571 عیسوی کے سال میں آنے والے ربیع الاول کے مہینے کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے سوموار آئے اور کن کن تاریخوں میں آئے، تو پتہ چلتا ہے کہ 571 عیسوی کے ربیع الاول میں 9 ربیع الاول کو سوموار ہی کا دن پڑتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے میں ایک بات ناظرین آپ کو اور بتاؤں کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو اس سے 2 مہینہ پہلے آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو چلے تھے، یعنی آپ کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب بی بی آمنہ حمل سے تھی اور ابھی پیدائش کو 2 مہینے باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ شام کے ایک تجارتی سفر پر گئے جس کو سیریا کہا جاتا ہے۔ تجارت اور کاروبار سے واپس ہوتے ہوئے مکہ لوٹتے ہوئے راستے میں آپ بیمار ہو گئے، اور آپ جب یثرب کے مقام پر پہنچے تو بیماری زیادہ بڑھ گئی، وہی یثرب جس کو آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ وہاں ٹھہرے، یثرب میں آپ نے قیام کیا اور آپ کا علاج وہیں ہوتا رہا، لیکن بس اللہ کو منظور تھا، قضا آ پہنچی تھی، آپ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ یثرب ہی میں یعنی مدینہ منورہ جو آج ہے اسی مقام پر آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں نابغہ الجعدی کے مکان میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ ہمارے نبی کی پیدائش۔ یہ در یتیم جب آنکھیں کھولتا ہے، اس دھرتی پر جب ان کا وجود آتا ہے، اس دھرتی پر جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ یتیم ہوتے ہیں۔ ایسے میں پیدائش کی خبر بی بی آمنہ ان کے دادا عبد المطلب کو بھیجتی ہیں۔ عبد المطلب کے لیے اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر اتنی خوشکن ہوتی ہے کہ وہ شاداں و فرحاں اس خبر کو سن کر تشریف لاتے ہیں، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ سے دعا فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کا نام محمد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد و پیش میں جو شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی ہے، ان میں ایک تو آپ کی والدہ آمنہ ہے، اسی طرح آپ کے دادا عبد المطلب ہیں۔ ناظرین کرام، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جن کا نام ان کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر جب سویبہ نے جو ابو لہب کی لونڈی تھی جا کر کے ابو لہب کو دی، تو ابو لہب جو ایک کافر و مشرک انسان تھے، بس اس لیے انہوں نے اس خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
यही सुवैबा हैं जिन्होंने आजाद होने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध भी पिलाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन खवातीन का दूध अपनी माँ के अलावा पिया है उनमें एक सुवैबा है, इसी तरह एक हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हा है, और आपकी दाया हलीमा सादिया जिनके पास एक लंबा अरसा आपने गुजारा, बचपन आपने उनके पास बिताया, उनका दूध भी आपने पिया है। सही बुखारी में है 5101 नंबर की हदीस में कि अबू लहब की जब वफात हो गई तो उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अबू लहब के खानदान में से बाज लोगों ने ख्वाब देखा, ख्वाब में अबू लहब को देखा और अबू लहब से पूछा क्या हाल है, माँ बालू? तो ख्वाब ही में अबू लहब ने जवाब दिया कि जब से जुदा हुआ हूं मुझे राहत नहीं मिली है, लेकिन जब सोमवार का दिन होता है तो मुझे इस अंगूठे के बगल में जो गड्ढा है छोटा सा, उसके बराबर मुझे थोड़ी राहत मिल जाती है, इसलिए कि मैंने अपनी लौंडी सुवैबा को आजाद कर दिया था जब वो मेरे भतीजे मोहम्मद की पैदाइश की खबर लेकर के आई कि नबी से हमारी मोहब्बत ये फितरी है, ये होनी चाहिए, और नबी से सच्ची मोहब्बत का इजहार उसका तरीका ये है कि हम नबी के कौल व अमल पर अमल करें, नबी की एक एक सुन्नत को ढूंढें, जिंदगी के तमाम शोबेजात के अंदर नबी के सुन्नत को ढूंढ कर उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारी निजात का यही जरिया होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद मामला एक और सामने आया कि आपको परवरिश के लिए दिहात भेजा जाए, क्योंकि उस जमाने में एक रिवाज था कि शहरों में लोग अपने बच्चों को रखना पसंद नहीं करते, उसके मुकाबले में वो दिहात की सरजमीन में उन औरतों के पास अपने बच्चों को दे देते थे जिनके पास उनके खुद अपने बच्चे दूध पी रहे होते। तो वो औरतें दाया बन करके आती थी शहरों में और कुछ मजदूरी का मुआहदा करके कि हमें इस पर उजरत मिलनी चाहिए, हम आपके बेटे को आपकी बेटी को ले जाकर हम देहात में पालेंगे, पोसेंगे, दूध पिलाएंगे, परवरिश करेंगे और हमें इस पर दादो दहेश मिलनी चाहिए। चुनाचे हुआ ऐसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद भी देहात से चलकर उन खवातीन का एक ग्रुप मक्का मुकर्रमा में आया जो ये ढूंढने निकली थी कि हमें दूध पीते बच्चे मिल जाएं ताकि हम अपने घर अपने देहात में लाकर उनकी परवरिश करें और फिर ले जाकर के बच्चों के बाप से अच्छा इनाम पाएं। एक जरिया था उनके माश का, उनकी रोजी रोटी का। उसी ग्रुप के अंदर हलीमा सादिया नाम की एक खातून अपने शौहर के साथ रवाना हुई। हालत ये थी कि जब हलीमा सादिया अपने शौहर के साथ निकली थी, ऊँटनी निहायत कमजोर, लागर, दुबली और पतली थी। कभी वो ऊँटनी पर सवार होते और कभी उतर जाते और इस तरह लेकर के वो अपनी बीवी को मक्के की तरफ रवाना थे। पीछे रहा करती थी उनकी ऊँटनी, काफिले वाले आगे निकल जा चुके होते थे क्योंकि उनके जानवर बड़े फरबा, मोटे और ताजे थे, उनकी ऊँटनियां बड़ी अच्छी थी। लोग रफ्ता रफ्ता मक्के पहुंचे। खवातीन ने अपने अपने लिए बच्चों को तलाश किया, मजदूरियां तय कर ली। कुछ खवातीन अपने शौहरों के साथ अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं, लेकिन जब पता चला कि ये बेटा जो इनके यहाँ पैदा हुआ है, ये जो पोता अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ आया है, ये तो यतीम है, इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो चुका है, तो उन औरतों ने आपके अब्दुल मुत्तलिब के पोते को लेने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उन्हें ये उम्मीद थी कि जब बच्चे को हम पिलाएंगे, खिलाएंगे, परवरिश करेंगे तो हमें अच्छा इनाम मिलेगा, और जब इस बच्चे का बाप ही इस दुनिया में नहीं है तो इनाम कैसे मिलेगा, अच्छी दादो दहिश से हम कैसे नवाजे जाएंगे। इनकार कर दिया करती। आखिर में तमाम खवातीन को तो बच्चे मिल गए, अच्छे अच्छे वादे हुए, अच्छी अच्छी नवाजिशें हुई, अच्छे अच्छे इनामात के तमगे दिए गए, लेकिन बची हलीमा सादिया, उन्हीं के हिस्से में आए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जाकर इन्होंने इस रुसवाई के डर से कि कहीं हमें ये ना कहा जाए हलीमा को कोई नहीं मिला, बहरहाल जाकर के इन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से बात की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। परवरिश के लिए एक वक्त मुतय्यन हुआ और लेकर के हलीमा सादिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देहात रवाना हुई। हकीकत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया की गोद में आते हैं, ये दाया बनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर निकलती है तो अजीब बरकत, खैर व बरकत के अजीब अजीब मनाजिर उनके सामने आते हैं। वही ऊँटनी जो काफिले में सबसे पीछे रहा करती थी मक्का आते हुए, अब हाल ये है कि वो ऊँटनी इतनी तेज रफ्तार हो गई है कि सबसे आगे चल रही है। काफिले वाले लोग कहते हैं हलीमा जरा हमारा ख्याल करो, ठहर जाओ, इतनी तेजी के साथ तुम क्यों जा रहे हैं। उन्हें रोका जा रहा है, इस कदर बरकत उन्हें मिली। बल्कि हाल ये था कि हलीमा सादिया जिनकी पिस्तान में इतना भी दूध ना होता था कि उनका अपना बच्चा सैराब होकर पी ले, उनके शौहर बयान करते हैं कि कभी कभी रात में मेरा बच्चा भूखा रहता था, दूध नहीं होता था, जिसकी वजह से वो बिलखता था। मैं रातों रात जाग कर अपने बच्चे को थपकियां देता था, सुलाता था, इत्मीनान दिलाता था, लेकर बाहर घुमाया करता था। ये हालत थी। लेकिन जब मोहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खैरात और बरकत का आलम ये था कि हमारी बीवी हलीमा अपने बच्चे को दूध पिलाती और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को दूध पिलाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी खैर और बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रखी। बातें और भी